بارك الله سلامت. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا العرب والعجم المكي المدني قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين الذي فاتح الأحد والبدر والحنين والد شبير وشبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على سيدة الجليلة جليلة المخدومة المظلومة محرومة عن حق ميراث أبيها التي قالت صبت علي مصائب. یہ وہ مظلومہ بی بی ہے کہ جس کے بابا کے جانے کے بعد جتنا وقت زندہ رہی روتی رہی. مسلمانوں، انسانیت کا دستور ہے کہ جس کا اس دنیا سے رخصت ہو جائے اس کو تسلیاں دی جاتی ہیں، اس کو دلاسے دیے جاتے ہیں، اس کو پرسہ دیا جاتا ہے. اللہ جانے یہاں آ کر دنیا کا دستور کیوں تبدیل ہو گیا. زہرا کو پرسہ تو دینے آئے لیکن کبھی کہتے ہیں یا علی زہرا سے کہو کوئی رونے کا وقت مقرر کرے، یا دن کو روئے یا رات کو روئے. ہمارے آرام میں خلل پیدا ہوتا ہے. بی بی کو پرسہ تو دینے آئے لیکن دروازے پر لکڑیاں لے کر آ گئے، آگ لے کر آئے، دھمکیاں دیتے تھے زہرا دروازہ کھول نہیں تو دروازے کو آگ لگا دیں گے. ثم الصلاة والسلام على الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة على أعدائهم ملعونين. أما بعد
فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم. الصلوات. محترم مکرم سامعین گرامی قدر، خداوند منان سے یہ دعا ہے کہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرمائے۔ خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ ہمارے والدین اور ہمارے والدین کے والدین اور ہمارے اساتذہ کرام کی گناہان کبیر و صغیرہ معاف فرمائے۔ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے اور امام زمانہ روحنا فدا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ حمد ہے اس مالک لم یزل کی کہ جس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ ہمارے نصیب میں محبت محمد و آل محمد تھی۔ اس کے بعد خالق لم یزل ولا یزال کی حمد ہے کہ جس نے ہمارے دلوں میں محبت حسین علیہ السلام پیدا کی۔ محترم مکرم سامعین، میں نے آپ کے سامنے خداوند متعال کے کلام سے آپ کے دلوں، آپ کی سماعتوں، اپنے دل، اپنی سماعت کو منور کیا، معطر کیا۔ تقریباً قرآن میں 80 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا۔ اگر مفسرین کی کتب اٹھا کے قرآن کی تفسیر کو دیکھا جائے تو ان میں علامہ طباطبائی صاحب اس آیت کے ذیل میں یہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب اس امت محمدی کے لیے ایک اعزاز ہے کہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا۔ نہیں تو جتنی بھی امتیں گزری ہیں، قرآن اٹھا کر دیکھیں، یا تو قوم کے ذریعے خطاب ہو رہا ہے، کبھی قوم نوح کہا جا رہا ہے، کبھی قوم ابراہیم، کبھی قوم ثمود، کبھی قوم لوط۔ یہ اعزاز اگر ہے تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ ایک روایت کہ ابن عباس سے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ما نزل اللہ آیتاً وفیہا یا ایھا الذین آمنوا الا علی امیرہا ورأسہا، کہ خداوند متعال نے کوئی آیت ایسی نازل نہیں کی کہ جس میں یا ایھا الذین ہو اور علی اس کے امیر اور رہبر نہ ہو۔ یعنی جہاں بھی مؤمنین کا تذکرہ ہے تو سمجھ لیں کہ ان مؤمنین کا سردار، رہبر، رہنما، پیشوا علی بن ابی طالب ہے۔ چلتے ہیں اس آیت کی شان نزول کی طرف کہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت فرمائی۔ یہ وہ مرحلہ ہے، وہ وقت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمی محافل کا انعقاد کیا کرتے تھے۔ تمام لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشریف فرما ہوتے تھے۔ جب جناب ختمی مرتبت احکامات خداوندی بیان فرماتے تھے تو بعض لوگ ایسے تھے کہ جو یا سن نہیں سکتے تھے صحیح یا سمجھ نہیں سکتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ راعنا، ہمارا لحاظ رکھیے، ہماری طرف توجہ کیجئے، دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ تو یہ راعنا وہاں پر موجود اس محفل میں یہودی بھی آتے تھے، یہودی بھی ان محافل میں بیٹھے ہوتے تھے، تو اس راعنا سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے اس راعنا کو رعونہ مراد لیا ہے کہ جس کا معنی احمق اور بے وقوف ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہودی نے
یہودیوں نے اس راعنا سے راعینہ لیا ہے، اے ہمارے چرواہے۔ تو خداوند متعال نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والوں تم راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ بے ادبی یہ رسول خدا کو برداشت نہیں ہے۔ تو آئیں ذرا چلتے ہیں اس واقعہ غدیر کی طرف۔ یہ تو تھی محبوب کی بے ادبی، یہ تو تھی حبیب کبریا کی بے ادبی، تو کہا انظر نہ کہا کرو، راعنا نہ کہا کرو۔ چلتے ہیں اس واقعہ غدیر کی طرف کہ جب تمام حاجی حج کر کے پہلی حج کر کے واپس آ رہے تھے، رسول خدا نے سب کو اکٹھا کیا اور خداوند متعال کا وہ حکم آیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول وہ کہہ دے جو ہم نے تیری طرف نازل کیا، جو تجھے کہا۔ وہ کیا تھا؟ رسول خدا نے وہ تمام واقعہ آپ کے ذہن مبارکہ میں موجود ہوگا، مکمل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول خدا نے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اسی اثناء میں رسول خدا اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا کہ جس کا تاریخ میں نام حارث بن نعمان فاری ملتا ہے، ایک اور شخص کا بھی نام ملتا ہے نضر بن حارث۔ تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ قال لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ والصلاۃ والحج والزکوٰۃ والصوم نحن قبلنا، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں حکم دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم نے قبول کیا۔ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں، ہم نے قبول کر لیا۔ آپ نے ہمیں حج کا حکم دیا، ہم وہی حج ادا کر کے آ رہے ہیں، آپ کے حکم کی اطاعت کی۔ آپ نے ہمیں رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیا، ہم نے قبول کیا، ہم نے روزے رکھے۔ آپ نے نماز کا حکم دیا، آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے قبول کر لیا۔ اب یہ اپنے ابن عم کو، اپنے چچا زاد بھائی کو ہمارے سروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی طرف سے؟ تو رسول خدا نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں۔ تو اسی وقت وہ ملعون دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اگر تو یہ حق ہے تو اسی وقت آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر اور ایسا دردناک عذاب نازل کر کہ ہلاک ہو جاؤں۔ ابھی اس کے منہ سے یہ آخری لفظ نکلنے تھے کہ خداوند متعال کو یہ برداشت نہ ہوا، یہ قبول نہیں ہوا کہ ایک دشمن علی زمین پر زندہ رہے اور میری نعمات اس پر نازل ہوتی رہیں۔ اسی وقت آسمان سے پتھر نازل ہوا، اس کے سر سے داخل ہوا اور پشت سے نکل گیا اور فی النار و فی السقر ہو گیا۔ خدا کو یہ قبول نہیں تھا کہ حبیب کی بے ادبی گستاخی ہو، تو لفظ بدل دیا، انظر نہ کہہ دیا۔ خدا کو یہ قبول نہیں تھا کہ محبوب کبریا کے مددگار علی کی بے ادبی کوئی کرے، اس کی شان پر کوئی انگلیاں اٹھائے، تو اس کو زمین سے اٹھا دیا، پھر سقر کر دیا، پھر جہنم کر دیا۔ اسی طرح ایک اور روایت بحر الانوار میں ہمارے استاد محترم بیان فرما رہے تھے کہ وہ وقت کہ جب محشر میں تمام لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے، حساب و کتاب کا وقت ہوگا، تمام انبیاء سے پوچھا جائے گا خداوند متعال کی طرف سے کہ کیا آپ نے اپنی تبلیغ کا جو فریضہ تھا انجام دیا؟ سب کہیں گے کہ ہاں ہم نے اپنا فریضہ انجام دیا۔ خداوند متعال کہے گا کہ آپ کے پاس کیا گواہی ہے، کون شاہد ہے، کون گواہ ہے آپ کے پاس؟ تو سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جائیں گے، رسول خدا سے کہیں گے کہ آئیں ہماری گواہی دے۔ جناب ختمی مرتبت ابو ذر حمزہ سے کہیں گے کہ جائیں ان کی گواہی دیں۔ وہاں پر ایک شخص بیٹھا سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ یہاں پر علی بھی موجود تھے، آپ نے ان کو نہیں بھیجا؟ تو رسول خدا نے جواب دیا کہ علی کا اس سے مقام کہیں بلند ہے کہ ان کو انبیاء کی شہادت کے لیے میں بھیجوں۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ ایک اور روایت کہ جو نور انسان میں علامہ غلام علی شاہ صاحب نے سیدہ خاتون جنت سے روایت کی ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جس وقت مدینہ میں شدید قسم کا زلزلہ آیا، سب لوگ بھاگے گئے
مسلمانوں کے نام نہاد خلفاء کے دروازے پر کہ چونکہ یہ رسول خدا کے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے نزدیک، تو جاتے ہیں، ممکن ہے اس آفت آسمانی سے، آفت خداوندی سے ہمیں نجات دلائیں۔ یہ بھاگ کر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ بھی ڈر کر بھاگ کر اپنے گھر سے ابائیں سمیٹتے ہوئے نکل رہے ہیں اور مددگار انبیاء علی ابن ابی طالب کے در کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اب جب سب لوگوں نے دیکھا کہ یہ بھی، ان کی بھی یہی حالت ہے، ہماری طرف خوف کھا رہے ہیں، یہ بھی جا رہے ہیں علی ابن ابی طالب کے دروازے پر، تو سب لوگ ان کے پیچھے ہو لیے۔ اب جب سب لوگ وہاں جمع ہوئے، امام علیہ السلام نے جب خبر پائی کہ سب لوگ میرے دروازے پر تشریف لائے ہیں، امام علیہ السلام لاپرواہی اور بے پرواہی کی حالت میں نکلے، ایسے کہ جیسے مدینہ میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ گھر سے نکلتے ہیں تو ایک طرف چل پڑتے ہیں، سب لوگ ان کے پیچھے پیچھے۔ مدینہ سے باہر جا کر، شہر سے باہر جا کر ایک پتھر پر بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی در و دیوار زلزلے کی وجہ سے جھولے کی طرح جھوم رہے ہیں۔ سب لوگ پریشان تھے کہ اتنا شدید زلزلہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اور پھر علی علیہ السلام کی وہ بے پرواہی اور لاپرواہی کہ جیسے ہوا ہی کچھ نہ ہو۔ سب لوگ بیٹھے تھے، امام علیہ السلام نے کچھ کلمات پڑھے، زمین پر ہاتھ رکھا اور زمین سے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کلمات ختم ہونے تھے کہ زلزلہ رک گیا۔ سب لوگ حیران تھے، پریشان تھے۔ مولا نے پوچھا کہ تم لوگ پریشان کیوں ہو؟ جواب دیا کہ ہم کیوں نہ پریشان ہو، اتنا سخت زلزلہ ہے، آپ گھر سے ایسے نکلے جیسے ہوا ہی کچھ نہ ہو، اور یہاں اگر دو کلمات پڑھے، زمین پر ہاتھ رکھا، زمین نے اپنا زلزلہ تھام لیا، رک گئی، کیا ماجرا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ آپ نے قرآن کی وہ سورہ نہیں تلاوت فرمائی کہ جس میں خداوند متعال نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ وہ انسان کے جس کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے کہ جو زمین سے پوچھے گا کہ تجھے آج کیا ہو گیا ہے، وہ کوئی اور انسان نہیں، وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں کہ جو زمین سے پوچھ رہا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے۔ تو وہ انسان میں علی ہوں کہ جو زمین سے آج پوچھ رہا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے، کیوں متحرک ہے، کیوں تیرے اندر ارتعاش پیدا ہو گیا ہے؟ تو پریشان نہ ہوا کریں، قرآن کی تلاوت فرمایا کریں۔ اس قرآن میں بہت سے رموز ایسے موجود ہیں کہ اگر تلاوت فرمائی جائے، تلاوت کی جائے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان اپنی عادی زندگی میں اسے نہیں معلوم ہوتا، لیکن جب تلاوت فرماتا ہے تو وہ خداوند متعال کی عنایت سے کھلتی جاتی ہیں، وہ گڑیں کھلتی جاتی ہیں۔ خداوند متعال اپنی لارائب کتاب میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا۔ جب سیدہ خاتون جنت امام حسین علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں تو اس وقت جناب ختمی مرتبت کی خدمت میں جناب جبرائیل تشریف لائے اور یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کو ایک فرزند کی خوشخبری دیتا ہوں، لیکن آپ کے بعد آپ کی امت اسے قتل کر دے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یہی روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے کہ بی بی کو معلوم تھا کہ میرے بیٹے کو میرے بعد قتل کر دیا جانا ہے، یہی وہ آیت ہے کہ جو بتا رہی ہے کہ اس کا مصداق بی بی زہرا اور امام حسین علیہ السلام ہیں، کہ جس کی حمل کے وقت بھی بی بی رنجیدہ ہوئیں اور جن کی پیدائش کے وقت بھی دنیا میں کوئی خاتون ایسی نہیں دیکھی گئی کہ جس نے اپنے بیٹے کو پیدا کیا ہو اور وہ غم زدہ ہوئی ہو، پریشان ہوئی ہو۔ ایک اور روایت میں تفصیل سے ملتا ہے کہ جناب ختمی مرتبت کی خدمت میں جناب جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا کہ میں آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں، لیکن آپ کے بعد آپ کی امت اسے قتل کر دے گی۔ رسول خدا نے فرمایا لا حاجت لی فیہ، مجھے ایسے فرزند کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جسے میرے بعد میری امت قتل کر دے۔ جناب جبرائیل واپس تشریف لے جاتے ہیں، پھر دوبارہ پیغام خداوندی لے کر آتے ہیں، یہی ارشاد فرماتے ہیں
رسول خدا وہی جواب دیتے ہیں۔ پھر مزید فرمایا کہ پروردگار اللہ جل شانہ آپ کی اس اولاد سے وصیت یعنی ولایت اور امامت کو جاری کرے گا۔ تو رسول خدا نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو منظور ہے۔ رسالت امام اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اور یہی واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جناب جبرائیل تشریف لائے، اور جناب جبرائیل نے یہ پیغام دیا کہ آپ کو ایک بچے کی، ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں کہ جسے آپ کے بعد آپ کی امت قتل کر دے گی۔ بی بی وہی جواب دیتی ہیں لا حاجت لی فیہ، مجھے ایسے بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام رسول خدا فرماتے ہیں کہ زہرا یہی وہ بیٹا ہوگا کہ جس سے میرے بعد امامت اور وصایت اور ولایت کا سلسلہ جاری ہوگا۔ بی بی کہتی ہیں اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے۔ بہار انوار میں ایک اور روایت ملتی ہے کہ جس میں جب بی بی کو یہ خبر ملی کہ میرے بیٹے کو میرے بعد قتل کر دیا جائے گا تو بی بی سوال کرتی ہیں یا ابتا، وہ کون سا ایسا وقت ہوگا کہ جس وقت میرے بیٹے کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا۔ سخت گریہ کیا، بی بی نے سخت روئیں۔ رونے کے بعد جب یہ سوال کیا تو رسول خدا نے فرمایا کہ یا زہرا، یہ وہ وقت ہوگا کہ جب نہ تم ہوگی، نہ میں، نہ علی ہوں گے، نہ حسن اس کا بھائی ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ہم میں سے کوئی یہاں پر موجود نہ ہوگا، حسین اکیلا ہوگا، دشت کربلا میں اسے بے گور و کفن 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ تو بی بی سخت گریہ کرتی ہیں، اور بی بی رو کر کہتی ہیں یا بتا، اور جب نہ میں ہوں گی اور نہ علی نہ آپ ہوں گے تو حسین پر گریہ کون کرے گا اور کون عزا کا فرش بچھائے گا؟ تو جناب رسول خدا فرماتے ہیں بیٹا زہرا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند متعال ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا اور کہ جو اہل بیت کی عورتوں پر جن کی عورتیں روئیں گی اور جن کے مرد اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے۔ میں مزید عرض کرتا ہوں اور کہ جن کے بچے علی اصغر جیسے بچے پر روئیں گے اور جن کے جوان علی اکبر جیسے جوان پر روئیں گے اور جن کی بچیاں علی سکینہ جیسی بچیوں پر روئیں گی۔ تو جناب ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ زہرا، اور جب دنیا میں حسین پر جو آنکھ گریہ کرے گی، تیرے لال حسین پر جو آنکھ روئے گی، جو آنکھ آنسو بہائے گی، قیامت کے دن تو ان کی عورتوں کی شفاعت فرمائے گی اور میں ان کے مردوں کی شفاعت کروں گا، ان سے ان کے ہاتھ سے پکڑ کر ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ پھر فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر آنکھ اشک بہائے گی، لیکن وہ آنکھ جو حسین کے غم میں روئے گی نعمات جنت ملنے پر خوش ہوگی، نہیں گریہ کرے گی۔ اللہ